بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے سن 2014 دسمبر کی. اگر ہم بات کریں تو دہشت گردوں نے ہمارے دل پر حملہ کیا اور ہماری ریڈ لائن کو جو ہے وہ کراس کیا گیا. اس کے بعد پھر کنسنسس ڈیولپ ہوا. اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے اسے مرتب کیا گیا اور اس کا 20 نکاتی جو ایجنڈا تھا اس پر نہ صرف اس کو پیش کیا گیا، اپروو کروایا گیا پارلیمنٹ سے، بلکہ اسے ود ان ڈیز امپلیمنٹ کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی جو افریت ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی اور وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2018 میں جب سویلین حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک پالیسی کو نام دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی افغان پالیسی، اور جس کو ابھی ٹویٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ پی ٹی آئی افغان پالیسی جو ہے وہ اس بات پر عمل پیرا ہوگی کہ جو تحریک طالبان کالعدم تحریک طالبان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. مختلف طریقے ایجاد کیے گئے جس کے ذریعے ان سے بات چیت کا آغاز کیا گیا اور اس کے بعد یہ سمجھا گیا اور یہ بیانیہ بنایا گیا کہ ان سے بات چیت کے بعد ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلسلہ 2014 میں نیپ یعنی نیشنل ایکشن پلان سے شروع ہوا، اس کے ساتھ پھر اپیکس کمیٹیز بنائی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں اور اس کے پھر خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے، وہ سلسلہ رکا کیوں؟ اور اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا سوال یہ یہاں پہ سامنے آتا ہے کہ ابھی جو دہشت گردی کی افریت نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سارے عرصے کے دوران ان عناصر کو کس نے موقع دیا کہ وہ پھر سے سر اٹھائیں، پھر سے اپنے آپ کو منظم کریں؟ کیا یہ بارڈر کے اس پار معاملہ ان کے سر پہ ڈال سکتے ہیں یا پھر ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے انہیں وہ سپیس پرووائڈ کیا؟ آج پہلے موضوع میں اس پہ بات کریں گے اور اس کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی جو فیصلے کیے گئے اس پہ بھی بات کی جائے گی. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب اسکائپ کے تھرو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، شنیلا عمار صاحبہ نے اسکائپ ہی کے تھرو جوائن کیا ہے جناب، اور ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر ملک صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعظم چودھری صاحب. سٹارٹ کر لیتے ہیں جی مرتضیٰ سولنگی صاحب. یہ فرمائیے گا سر کہ قومی سلامتی کے تقاضے اور ملک کو درپیش جو معاشی اور سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، دہشت گردی سمیت قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ملک کی سول اور عسکری قیادت نو کے ساتھ متعلقہ پالیسی پر بھی جو پالیسیز ہیں ان پر بھی کیا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے؟ شکریہ جی. پہلے تو جو نیشنل ایکشن پلان جو دسمبر 2014 میں بنا تھا، اس کے جو 20 نکات تھے ان میں جو نکات جن پر عمل نہیں ہوا یا کم عمل ہوا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جی. جس میں بہت سارے جو نکات تھے، جس میں خود نیکٹا جو نیشنل ایکشن یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اتھارٹی ہے، خود اس کو مضبوط بنانا بھی شامل تھا. تو نیکٹا کے حوالے سے تو ہم نے پچھلے 4 سال میں کچھ نہیں سنا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کہ جیسے وہ ایک اس کو سلا دیا گیا تھا. جو نیشنل ایکشن پلان کے جو اور جو اہم نکات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ کسی بھی مسلح گروہ کو، ملیشیا کو پاکستان کی سرزمین پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ کچھ گروہ جو ہے وہ کچھ نئے کچھ پرانے وہ اپنی سرگرمی کرتے رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات جن پر عمل نہیں ہوا، مثال کے طور پر اس میں ایک نکتہ تھا بلوچستان کے حوالے سے کہ ہم بلوچستان کی حکومت کو بااختیار بنائیں گے کہ وہ وہاں پر ایک مصالحت اور گفتگو کا آغاز کرے جو بلوچ قوم پرست اور علیحدگی پسند عناصر ہیں، اور جو ایک پرامن حل جو ہے وہ اس کو ڈھونڈے. اب اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایسی بہت ساری قابل بھروسہ اطلاعات ہیں، خبریں ہیں کہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس کے کچھ بلوچ جو عسکریت پسند ہیں ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور وہ ایک دوسرے کو مدد فراہم کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ نتیجہ ہے کہ وہ معاملات
जिस पर एक इत्तेफाक राय हुआ था 2014 में, जब उन पर आप अमल नहीं करते तो एक छोटी बीमारी जो है वो फिर एक बड़ी बीमारी में जाती है। लेकिन जो माजी करीब में जिस तरीके से अफ़गान तालिबान के साथ पिछली हुकूमत ने ताल्लुकात बनाए, और कुछ ऐसे जो दहशतगर्द जिन पर बहुत सारे सैकड़ों लोगों का खून जिनके हाथों पर है, उनको पार्डन दिया गया, उनको माफ़ किया गया और उनको जेलों से या हिरासत से निकल कर आज़ाद किया गया। और उनमें से जो दो अहम जो थे, मुस्लिम खान और महमूद खान, वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? जो पार्डन है या माफ़ी जो है वो वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मुल्क के सदर देते हैं। तो ये इसकी वजाहत होनी चाहिए। अब क्योंकि ये इजलास कौमी सलामती कमेटी का जो आज हुआ, जो एक बड़ी अच्छी बात है, ये अभी जारी है। जी जी। अब 2 जनवरी को एक और इजलास होगा जिसमें पता चलेगा कि और मजीद क्या इक़दामात उठाए जाने हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान है, उनके साथ मुज़ाकरात न पहले उनका कोई फ़ायदा हुआ है न आज होना है। अगर आप अफ़गान हुकूमत से बात करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कलअदम TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात न पहले फ़ायदेमंद हुए हैं न अब होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है इसको रिवाइज़ किया जाए, उसके अंदर कुछ नए नुकात शामिल किए जाए और जो सियासी लीडरशिप है पूरे मुल्क की उसको ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए और इस फितने का इलाज किया जाए। सही है जी। आज़म चौधरी साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा, जिस तरह से मुर्जा सोलंकी साहब ने रेफर किया पॉइंट नंबर 17, जिसमें बलोचिस्तान गवर्नमेंट टू बी फुली एम्पावर्ड फॉर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन विद कंप्लीट ओनरशिप बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, उसका वो तस्करा कर रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान जिसके हमने नताइज भी बरामद होते हुए देखे, एक कंसेंसस डेवलप हुआ, हमें लगा कि सिक्योरिटी के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज किसी स्टेक होल्डर की जानिब से नहीं होगा। यह फरमाइएगा कि इसको तातुल में डालने का जिम्मेदार कौन है और आज नताइज जो हम भुगत रहे हैं इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जी, थैंक यू यासर। ये एक इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान का, अब ये बन चुका है, क्योंकि हमने माजी के अंदर 10 साल हमने जो टेररिज्म फेस की है उससे हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, जिसका जिस तरह आपने KPS का उसमें ज़िक्र किया। अब देखें कि हमारे कितने जवानों ने उसके अंदर सेक्रीफाई किया, शहादत उन्होंने नोश की, और जो सिविलियंस का जो नुकसान है नाकाबिल तलाफ़ी है। और उसके बाद जब हम टेररिज्म का ख़ात्मा करने में कामयाब हुए, उसके बाद जो फैक्टर्स हैं, अब देखें जून जुलाई के अंदर ये तालिबान जो TTP है वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एंटर होना शुरू किया था। अगर उसके हक़ायक़ जो सामने लाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप पे और मुझ पे भी ये एक कदगन लग जाएगी, रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। हमने क्यों उनको मौका दिया? जब वो सवात के अंदर आबाद हो रहे थे, जब सवात के लोग खड़े होकर वहाँ पे वावेला कर रहे थे, उस वक़्त हम खामोश तमाशाई बने रहे और हमने उस वक़्त इक़दामात ना किए और उनको मौका मिला। इसी तरह वो बलूचिस्तान में एंटर हुए और उसके साथ साथ KPK की पूरी सरहद पे आप देख रहे हैं। कल भी आप देखें, कल एक ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर हमारे जवान शहीद हुए। अभी थोड़े दिन पहले बन्नू के अंदर आपने देखा कैसा खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया था जी। यहाँ तक नौबत जो पहुंची है, इसके पीछे जो अवामल है, एक तो इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी भी सियासी पार्टी को रियासत के ऊपर सियासत करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे सियासत नज़र नहीं आ रही इस वक्त, तो ज़ाहिर इस पे तो सारे मुतफिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि देखें, सिर्फ बंदूक इनका हल नहीं है। मैं सोलंकी साहब की बात सुन रहा था, माजरत के साथ सोलंकी साहब, हमने बंदूक के ज़रिए भी कोशिश की इन चीज़ों को सॉल्व करने की, लेकिन हम उनको जड़ से नहीं उखाड़ पाए। वो एक ऐसा कैंसर था जिसकी जड़ें अंदर रह गईं। वो जड़ें ख़त्म करने के लिए हमें फिर किसी न किसी लेवल पे, चाहे हुकूमती लेवल पर चाहे तंजीमों के लेवल, हमें मुज़ाकरात में भी जाना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए, क्योंकि आप देखें उसका फ़ायदा जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो भी उठा रही हैं।
اب بھارت کو براہ راست ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وایا افغانستان جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل سب کو پتہ ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہے کہ وہ فنڈنگ کر رہا ہے پیچھے سے, اور ہمارے جو ہے نا یہاں پہ جتنا نقصان وہ پہنچا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں افغان گورنمنٹ کو بھی, طالبان کو بھی انگیج کرنا چاہیے, ان سے مذاکرات اور گفتگو بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ہمارے نیکٹا کو مضبوط ہو کے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان سے نمٹے. کیونکہ اگر اب جس طرح کہ اسلام آباد تک دیکھیں خودکش بمبار ہے, اگر اب ان کو اجازت ملی وہ آگے بڑھنے کی, تو پاکستان معاشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ ایسی جو پریشانی ہے وہ برداشت کر پائیں ہم, یا اس وقت جو ہے نا پاکستان ان سے نمٹ پائے. تو اس کا آگے شہروں تک, لاہور کراچی تک ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا یہی ایک رائٹ ٹائم ہے کہ فوری طور پر تمام, جس طرح نیشنل ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, اسی طرح تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ اس پہ بلایا جانا چاہیے, اور یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ٹیررزم سے کیسے نمٹ رہے ہیں تاکہ ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو سکے, جس میں سول و عسکری جو ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں اور اس کا کلا کما کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. شریلا عمار صاحبہ یہ فرمائیے گا, جس طرح سے اعظم چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ افریت جو ہے مختلف شہروں تک بھی پھیل سکتی ہے. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک مہینے میں 60 سے زیادہ حملے کیے گئے, جس کے اندر 70 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یقیناً کافی سیریس کنڈیشن بنتی جا رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ کچھ عناصر جو ہے وہ بات چیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مختلف آپشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا بار بار ایک ہی پروسیس کو ریپیٹ کر کے ہم مختلف تجربے کی یا مختلف نتائج کی امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, معذرت کے ساتھ میں اعظم چودھری صاحب کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتی ہوں مذاکرات کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ جب سری لنکا کے اندر تامل ناڈو کے خلاف انہوں نے آپریشن کیا تھا تو کیا وہ مذاکرات کے اندر گئے تھے؟ نہیں, ان کا ایک ہی تھا, زیرو ٹالرنس اور ان کو ختم کرنا ہے. 2015 میں ہم نے ضرب عضب کیا, ہم نے رد الفساد کیا, اور اس کے بعد ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج وہ دوبارہ سے ملک کے اندر قدم جما رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے وہ ایک جو ہمارے ماضی کے وزیر اعظم صاحب ہیں, جو خود سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بیٹھتے نہیں لیکن مذاکرات کا رولا ڈال کر اور مذاکرات کے نام پہ جو افغان طالبان کو لے کے ہم نے کے پی کے میں بٹھا دیا, انہوں نے مذاکرات کا فائدہ اٹھایا اور آج وہ اپنی قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے. جس وقت سوات میں انہوں نے یہ اپنی سرگرمیاں شروع کی تو وہاں کی عوام نکلی, تو اس وقت ان کے جو لیڈران تھے ان کو بھی ہوش آیا, مراد سعید کو بھی آیا, اور وہ بھی فوراً وہاں پہ پہنچ گئے. اس سے پہلے سب سوئے ہوئے تھے. کیا وجہ ہے کہ جو ہماری پولیس تھی کے پی کے اندر, پہلے وہ فرنٹ لائن پہ آگے جا کے لڑتی تھی, اب ان کا مورال ڈاؤن کیوں ہے؟ کیونکہ لوٹ مار میں وہ گورنمنٹ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اور جو انہوں نے ان کے تربیت ان کی کرنی تھی, ان کو جدید اسلحہ دینا تھا, یہ طالبان امریکہ کا اسلحہ لے کے آئے ہیں, اور آپ کی پولیس کے پاس جو ہے وہ ان کے مقابلے کا اسلحہ بھی موجود نہیں. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا؟ 20 نکات تھے 2021 میں, پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کے 14 نکات کر دیے کہ جی ہمیں بیرونی خطرات سے نمٹنا ہے, اندرونی خطرات کا ہم ابھی شکار نہیں ہے. لیکن آج ہم اندرونی خطرات کا شکار ہے, وہ ہمارے ملک کے اندر آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ مذاکرات والا جو کھیل ہے, اب اس کو ختم کرنا چاہیے. تمام لوگوں کو آن بورڈ لیں اور ایک پالیسی بنائیں کہ ان کا آپ نے کلا کما کرنا ہے. آپ کے بچے, آپ کی سیکیورٹی فورسز فالتو نہیں ہیں کہ آپ ان کی بھیڑ چڑھاتے رہیں ان کے اور مذاکرات کا کھیل کھیلیں. امریکہ کو اگر مذاکرات طالبان کے ساتھ کریے, ان کے حالات مختلف ہیں, ہمارے حالات مختلف ہیں. وہ آج چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے, ہمیں طالبان کے رحم و کرم کے اوپر. اور جو افغان طالبان ہیں, انہوں نے دنیا کے ساتھ جو اپنی کمٹمنٹ کی ہے ابھی تک وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. جو بنو میں آپ کے پکڑے گئے تھے دہشت گرد, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دیں, ہم ایک محفوظ راستہ دے افغانستان جانے کا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں, جو یہاں سے وہ وہاں چلے جائیں گے اور وہاں سے یہاں پہ حملہ کرتے رہیں گے. تو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ آہنی حاجتوں کے ساتھ نبڑنا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے. میں مذاکرات کی فیور میں بالکل نہیں ہوں, اور نہ ہی اب مذاکرات کے کسی ٹریپ میں آنا چاہیے. عمران خان صاحب نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اگر بنانی ہے وہ بنا کر بیٹھے رہے, لیکن باقی سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا, پارلیمنٹ کے اندر آنا پڑے گا, پالیسی بنائیں اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں سیکیورٹی فورسز کا تعاون کریں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. آغا اقرار ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیکٹا کی رپورٹ ہے جو 8 دسمبر کو پیش ہوئی, جس کے اندر یہ کہا گیا
کہ اصل میں جو ٹی ٹی پی کالعدم تنظیم ہے اسے منظم ہونے کا موقع تب ملا جب یہ بات چیت کا پروسیس جو ہے، نام نہاد پروسیس جو ہے، اسے شروع کیا گیا تھا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سول سیکیورٹی اپریٹس کے حوالے سے کہ ان کا morale بھی کافی حد تک ڈاؤن ہے، کیا سول سیکیورٹی اپریٹس اس کو مزید اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مینس کا مقابلہ کیا جا سکے؟ دیکھیں اس مینس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یہ ایشو اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آتا ہے۔ میرے تمام دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ اگست میں بھی اسی پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ جو آج آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ٹیررسٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اسے ایک کانفیڈنس دیتے ہیں اس کے فٹ سولجر کو۔ فٹ سولجر یہ محسوس کرتا ہے کہ ریاست کمپرومائز ہو گئی ہے اور مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا، آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک نیب کی بات ہے، نیب میں پروونشل جو پوائنٹس ہیں ان پہ کام نہیں ہوا، پھر رد الفساد ہوا، اس سے پہلے ضرب ضب ہوا، ہم نے ریزلٹس بھی لے لیے، لیکن 2019 سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ معاملات اتنے درست نہیں ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں، جان کے مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمیں سب کو پتا تھا فضل اللہ کنڑ میں رہ رہا ہے، اور اس نے وہاں پہ شادی بھی کرائی، اور وہ ایک دفعہ وہاں پہ حادثے میں زخمی بھی ہوا۔ فضل اللہ کنڑ میں تب رہ رہا تھا جبکہ کنڑ مکمل طور پہ افغان طالبان کے کنٹرول میں تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں فال آف کابل سے پہلے۔ میرے جیسے لوگوں نے خبریں بھی دیں، بڑی ہیٹ بھی آئی۔ تب ہمیں ایک نیکسس نظر آ رہا تھا کہ اگر فضل اللہ اور ٹی ٹی پی کو اگر انڈین انویسٹمنٹ ہے تو پھر ان کو افغان طالبان جو ہے وہ سیف ہیون کیوں دے رہے ہیں؟ کسی نے پاکستان میں اس پہ بات نہیں کی، کسی نے نہیں کی، یا کرنے نہیں دی گئی۔ اور اب مجھے بہت خوشی ہے یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے نا کہ سب نے یہ آج یہ ایک یعنی کہ آپ کہتے ہیں ایک کانفیڈنس اپنے میں دیا ہے کہ پاکستان کے لیے ہے۔ یہ جو ہے نا کہ سم ٹائم ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان ہم نے افغانستان کے لیے بنایا تھا۔ پاکستان کی سوورن ایشوز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہے آج کی میٹنگ میں بھی، کیونکہ ہم افغانستان سے ریلیٹڈ ایشو میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانے کی والی بات کی، بھائی دشمن کو دشمن سمجھ کو مارو، آپ اس کے بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو مارتا ہے۔ کل میرے 3 بچے پھر شہید ہوئے۔ ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا اس سے، جب تک ہم کلیئر نہیں ہوں گے ایمبیگوٹی کے ساتھ اب نہیں چل سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ٹائم کم ہے، میں اپنے دوست کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ آخری بات میں یہ کروں گا، نہ یہ ایشو پولیٹیکل ہے نہ یہ ایشو ایڈمنسٹریٹو ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نیکٹا کو پیسے دیں، نیکٹا بیچارہ بغیر کسی بجٹ کے کام کر رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے ختم کر کے رکھ دیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا اپنا آفس۔ آپ نے اس وقت ایک ایسا بندہ لا کے لگا دیا پی ٹی آئی نے جو امریکن سٹیزن تھا۔ جناب یاد کریں وہ زمانے جبکہ ہمارے یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے باقاعدہ بلوچستان میں جنگ جیتی تھی اپنا ٹیررزم کے خلاف، اور وہ بھی آ کے یہاں پہ اپنا یعنی کہ نیشنل ایڈوائزر بنے تھے۔ پھر ہم نے امریکہ سے بندے جو ہے ادھار لینے شروع کر دیے نیشنل ایڈوائزر کے لیے۔ ایک تو نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل اپنا جو نیشنل ایڈوائزر ہے سیکیورٹی کا، وہ آفیسر کو مضبوط کریں، نیکٹا کو بجٹ دیں۔ نیکٹا آپ سے مجھ سے رپورٹیں بیچارہ مانگ کے کام کر رہا ہے، پیسے اس کے پاس ہے نہیں، بجٹ اس کے پاس ہے نہیں، سٹاف اس کے پاس ہے نہیں۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا، سب سے امپورٹنٹ بات، فیصلہ کریں، ایک دفعہ فیصلہ کریں۔ ہمیں پاکستان صرف پاکستان کے لیے بچانا ہے کہ پاکستان افغانستان کے لیے بچانا ہے، بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ پروفیسر اب یہ فرمائیے گا، یہاں پہ بات ہوئی ہے افغان عبوری حکومت سے بات چیت کے حوالے سے۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ جرگوں کے ذریعے کچھ مذہبی شخصیات کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت کی گئی، لیکن اس کا آؤٹ کم ہے صحیح نظر نہیں آیا۔ اصل میں جو افغان عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ ہمیں کن ٹرمز پہ بات کرنی چاہیے اور ہمیں کیا سمجھ کر بات کرنی چاہیے؟ کیا یہ جو ہے جو ٹی ٹی پی ہے، کالعدم تنظیم ہے، اس کو لے کر ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، یا یہ پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹی ٹی پی کے اگینسٹ اس کو ٹو کریں گے؟ اس میں کلیئرٹی ہونا ضروری ہے بات چیت کا اگر پروسیس ان کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو۔
دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فریق سے بات کی جا سکتی ہے لیکن اس کی پری کنڈیشنز ہوتے ہیں. جی آپ دیکھیں پیلسٹینین اور اسرائیل اسٹیٹ کے درمیان بات چیت ہوئی, ناردرن آئرلینڈ اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان بات ہوئی, لیکن اس کی پری کنڈیشن کیا تھی کہ یہ گنز پھینکیں گے, وائلنس کو ریناؤنس کریں گے. ہمیں پری کنڈیشنز بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب بھی یہ جو دو تین چیزیں جو آغا صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں کہ دو تین متس ہیں جو بریک ہوئی ہیں. وہ ایک مت کیا ہے کہ یہ ہم مذاکرات کی بات تو کرتے ہیں لیکن اسی سانس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. بھئی اپنے لوگ کوئی نہیں ہوتے. کیا پاکستان کے 24 کروڑ میں اپنے لوگ ہتھیار اٹھا دیں, ریاست کے اداروں پہ حملہ کریں اور ملک کے آئین کو نہ مانیں, دہشت گردی کریں, تو کیا ہم ان کو گلے سے لگا لیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ تو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والا اپنا نہیں ہوتا, وہ ریاست کا دشمن ہوتا ہے, وہ ریاست کا مخالف ہوتا ہے, وہ افواج پاکستان کا مخالف ہوتا ہے. یہ جو لائن ہے اس کے اوپر ریڈ لائن ہونی چاہیے. لیکن 40 سال سے ایک بیانیہ بیچا گیا, وہ جنرل ضیاء الحق سے حمید گل سے لے کے آج کچھ ایسے دانشور ہیں کہ جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, جو کبھی غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں, کبھی افغانستان کی بات کرتے ہیں. وہ ہمیں یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ 20-30 سال یہ کہتے رہے کیونکہ افغانستان میں غیر ملکی افواج بیٹھی ہیں, دشمن ملک بھارت بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی سرپرستی ہے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. تو اب تو یہ دونوں وہاں نہیں ہیں, اب کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ تو کچھ مفروضے جو ہیں جب وہ بریک ہو رہے ہیں تو آپ رسپانسبلٹی لیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ ہم نہیں کریں. جو بات باقی پینلسٹ نے کی, نیکٹا کو غیر فعال ادارے کے طور پہ نہیں چلانا چاہیے, اور ہمارا جو ریزالو تھا اور کنسنٹریشن تھی وہ کیوں لوز ہوئی؟ ہم نے بہت قربانیاں اس میں دیں, کامیابیاں بھی حاصل کی, لیکن انہیں برقرار رکھنا ہے. ان وار کے اندر جب آپ کا وہ فوکس ہٹ جائے تو آپ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار جاتے ہیں. وہ فوکس کیوں کم ہوا؟ اب وقت آ گیا. یہ بہت اچھا ہے جو سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جنیجو نے اس وقت, وہ ایک کمزور وزیر اعظم تھے, انہوں نے اگر جنیوا ایکارڈ پہ اس وقت ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی, ضیاء الحق کے ہوتے وقت بھی ان کا ایک بہت بڑی وجہ نزاع بنی, محترمہ بے نظیر بھٹو کو بلایا. تو آج بھی گورنمنٹ کو چاہیے, پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں ہیں, اگر نہیں آتے تو پارلیمنٹ سے باہر بھی ایک اس دہشت گردی کے مسئلے پہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, ہم 10-20 سال بعد ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ہم کرائے کی جنگیں لڑتے رہے, ہم سے غلطی ہوئی, جغرافیائی گہرائی کی پالیسی غلط تھی, لیکن وہ صرف ایک بیان تک محدود نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں غلطی سے, ہر قوم دنیا کی غلطی کرتی ہے, لیکن غلطی پر اصرار نے قوموں کو تباہ کی ہے. ہمیں غلطی پر اصرار نہیں کرنا, کریکشنز کرنی چاہیے. اور اس میں آخری یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو کابل میں صورتحال ہے, یہ ریٹیلیشن فرسٹریشن کی عکاس ہے, اور دونوں کے آپس میں لنکس ہیں. جو آپ کا سوال تھا بنیادی, واضح شواہد ہیں کہ ان کے ایک دوسرے کے بارے میں سافٹ کارنر ہے. اور یہ جو کابل یونیورسٹی میں خواتین پر تعلیم کی بھی پابندی ہے, یہ فرسٹریشن ہے کہ ڈونرز ہمیں پیسے دے نہیں رہے, عالمی طاقتوں نے ہمارے پیسے اکاؤنٹ فریز کیے, انڈیا اور پاکستان ہمیں نہیں کر رہے, تو وہ یہ ریٹیلیشن میں کر رہے ہیں. اس وقت افغانستان کے حالات یہ ہیں کہ 98% ان کی آبادی جو ہے وہ سطح غربت پہ بلو پاورٹی لائن میں آ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے پروفیسر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سرنگی صاحب بہت ہی شارٹ آنسر دیجیے گا, یہ فرمائیے گا کچھ حلقوں کی جانب سے جب کابل فال ہوا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب معاملہ جو ٹی ٹی پی کا ہے یہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن ریالٹی میں ہمیں یہ نظر آیا کہ ٹی ٹی پی نے تو کابل فال سے ایک انسپریشن لی ہے. ایسا ہی ہے سر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن آپ کو جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا مختصر وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ایسے کوئی مطالبات نہیں ہیں جو پاکستان کے آئین کے تحت ان پر کوئی گفتگو ہو سکے. وہ اسلحے کے زور پر, بندوق کے زور پر, اپنے جو ان کی سمجھ کا جو اسلام ہے وہ پورے 22 کروڑ لوگوں پر تھوپنا چاہتے ہیں, جس کی بربریت کی مثال جو ہے وہ ہم سوات میں بھی دیکھ چکے ہیں, افغانستان میں دیکھ چکے ہیں. باقی جو لوگ ہیں جیسے کمپریس ہیں یا دوسرے ہیں, ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو آپ کی گریوانسز ہیں ان کو دور کریں. تو ان کے ساتھ بالکل بھی کوئی گفتگو ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ
آپ کے آئین کو نہیں مانتے، اور امریکیوں کی مثال بالکل بھی نہیں بنتی. امریکی تو ایک قابض فوج تھے. یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر ہم نے کسی پہ قبضہ نہیں کیا، تو اس لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. اور یہاں پہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان کی جو پارلیمانی نظام ہے اس کو مزید مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی. تو اسٹے ٹیونڈ. جھوٹ اتنا برا ہے، یہ ایک اتنی بری عادت ہے کہ اسے اسلام میں، دین اسلام نے گناہ کبیرہ کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو ناپسندیدہ عمل لگتا تھا وہ جھوٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو، دماغ کو اس طریقے سے تشکیل کیا ہے کہ وہ جھوٹ کو یاد نہیں رکھ پاتا، وہ سچ کو رجسٹر کر لیتا ہے. اگر 7-8 میں لیڈنگ ڈرامے جو اس وقت پاکستان میں مشہور ہیں مختلف چینلز کے، وہ لونا، کسی ایک سنگل ڈرامے کا موضوع سچائی پر نہیں ہے. آج یہاں پر 2 بار حکومت کرنے کے بعد اگر صوبے کا یہ حال ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا سوال پوچھنا بنتا ہے. پالیسی کا اختلاف وہ اسمبلی کے فلور پر ہے. اسمبلی کے فلور کے بعد ہم سب بھائی ہیں، لیکن انہوں نے روایات ایسی رکھ دی کہ اس کلچر کو انہوں نے تار کرنے کی کوشش کی. آپ لوگوں میں کیا ایسا ہے کہ بس آپ ہیں، موروث سیاست یہ نہیں ہے؟ میں 2 بار کونسلر بنا، ڈسٹرکٹ ناظم بنا، سینیٹر بنا. میرا بیٹا اس سے پہلے 4 سال پہلے پی ٹی آئی کے منسٹر کے بھائی کو شکست دے کر ڈسٹرکٹ ممبر بنا تھا. وہ مجھ پر فخر کرتی ہے اور ان سے 100 گنا زیادہ میں ان پہ فخر کرتا ہوں. ویلکم بیک جی. کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر کوئی حتمی پوزیشن نہیں لی جاتی. آج جو معاملات اگر حریف ہیں تو کل حلیف بھی ہو سکتے ہیں، اور یہی معاملہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ کراچی کی صورتحال پہ نظر آ رہا ہے، جہاں پہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے درمیان جو ہے وہ دوریاں اب کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے لیے کاوشیں بھی کی جاتی ہیں، اور اس کا جو بنیادی وہ فوکس بتا رہے ہیں وہ کراچی شہر کا امن بحال کرنا، کراچی شہر کی رونقیں بحال کرنا، کراچی کے اندر جو معیشت کا پہیہ ہے اس کو رواں دواں رکھنا. اور اس سے یقیناً ایک امید بھی آتی ہے، ایک میسج بھی آتا ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمانی نظام ہے، جو سیاسی نظام ہے، وہ اگر یہاں سے ہی شروعات ہوتی ہے تو مزید مضبوط ہوتا ہمیں نظر آئے گا. میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں. مرزا سولنگی صاحب، یہ فرما کہ جو ابھی ڈیولپمنٹ سامنے ہمیں خاص طور پہ کراچی میں ہوتی نظر آ رہی ہے کہ مختلف دھڑے تھے ایم کیو ایم کے، اور یہ بات کہی جاتی تھی کہ بیان بازی بھی پہلے کافی کی جاتی رہی، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ معاملات کافی قربت کی طرف جا رہے ہیں. اس کا آؤٹ کم جو ہے اگر ہم سیاسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں اس حوالے سے اور کراچی شہر کے حوالے سے کتنا پازیٹیو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ تو ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ان کے ملنے کا عمل ایک طرح سے تکمیل اس کی ہوتی ہے اور اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ ہم دیکھیں گے. لیکن جو ان کے جڑنے کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے الیکشنز ہوئے 2018 کے، اس سے پہلے کم از کم کراچی اور حیدرآباد کی سطح پر ہم کہہ سکتے تھے کہ ایم کیو ایم ایک سب سے بڑی سیاسی قوت تھی. لیکن جو جس طریقے سے الطاف حسین نے جو ایک تقریر فرمائی اور اس کے بعد پھر جب ایم کیو ایم پاکستان بنی اور پھر اس کے ٹکڑے ہوئے، تو اس کا نتیجہ
آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں کچھ دھاندلی بھی کی گئی ان کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ان کے اندر جو تقسیم تھی اس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوا، اور پی ٹی آئی نے وہاں پر کافی اپنا فٹ ہولڈ بنایا. تو اس وجہ سے یہ ان کو سب کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ایک ان کی ایک اہم حیثیت تھی کراچی کی سیاست میں، وہ واپس آئے ان کے ملنے جلنے سے. یہی اس کا ایک مقصد ہے. لیکن جو زیادہ آپ کو مضحکہ خیز صورتحال نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اس پر سب سے زیادہ اعتراض کر رہی ہے پی ٹی آئی، جو کہ ان کے ساتھ کل تک کولیشن پارٹنر تھی. 4 سال جب یہ ان کے ساتھ تھے تو ان کو یہ نفیس لوگ کہتے تھے. یہ وہی عمران خان ہے جو کہ بکسے بھر کے لندن گئے تھے کہ جی میں الطاف حسین کو سزا دلواؤں گا. پھر دسمبر 2011 میں جب جاوید ہاشمی شامل ہوئے کراچی میں پی ٹی آئی میں، تو جاوید ہاشمی کا اپنا بیان ہے اور اس کی بہت سارے لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ ترلے منت کر کے ایم کیو ایم سے انہوں نے جلسہ کروایا کہ گڑبڑ نہ ہو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں یہ وہی لوگ ہیں جن کو خود جو آڈیو لیک ہوئی تھی عارف الوی کی اور عمران خان کی، تو اس میں وہ ترلے منت کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائے تاکہ ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں. تو اس وقت بھی ان کے ساتھ الطاف حسین کی موجودگی میں یہ ان کے ترلے منت کر رہے تھے. تو اب ان کو جو ہے وہ اچانک نظر آ گیا ہے کہ جی یہ کام جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ ذرا ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کو توڑ تاڑ کے دوسری جماعتوں کو اپنے اندر شریک کریں، آپ کے اتحادی بنے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعظم چودھری صاحب، یہ جو الائنس ممکنہ الائنس بن سکتا ہے یا دوبارہ مرجر ہو سکتا ہے، یہ پی ٹی آئی کو ڈنڈ ڈالنے کے لیے، جبکہ ان کے گورنر کا حالیہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ کراچی بہت ناراض ہے، کسی کو ووٹ نہیں دے رہا. حالیہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو کراچی نے صرف 10% ووٹ دیا، اور جو ووٹ مینڈیٹ دیا بھی گیا اس کی توہین کی گئی، کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. جس طرح سے مرزا سولنگی صاحب نے فرمایا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی نے سپیس لے لی تھی اسے کم کیا جائے اور ریکوپ کیا جائے. اچھا، یہ مرزا سولنگی صاحب کی بات بالکل درست ہے، ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہاں کے لوگ تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ کو ناراض نظر آتے ہیں، کیونکہ کراچی کے مسائل کی طرف جس طرح توجہ دینی چاہیے تھی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور آپ کا بزنس ہب، لیکن کراچی کے اوپر کسی نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی. ایم کیو ایم پہ انہوں نے اعتماد کیا لیکن وہاں کے لوگ مایوس ہوئے. انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کیا لیکن پی ٹی آئی نے بھی ان کو مایوس کیا. اگر ایم کیو ایم کے دھڑے آپس میں مل رہے ہیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. سیاست کے اندر جوڑ توڑ چلتی رہتی ہے، سیاست میں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، پھر دوبارہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، یہ روٹین کی بات ہے. اب ایم کیو ایم کے دیکھیں آپ، اس کے 2 کردار ایم کیو ایم کے جو ماضی کے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تھا سیاسی کردار اور ایک تھا ان کا عسکری کردار، جو لڑائی جھگڑے والا ایک فیکٹر تھا جس میں کرائم بھی آ جاتا، بہت ساری چیزیں. اب تمام تر کوشش کے باوجود ان کا جو ایک کریمنل ونگ تھا آپ اس کو ختم کر پائے ہیں، لیکن آپ پولیٹیکل جو ان کا رول ہے اس کو ختم نہیں کر پائے. ایم کیو ایم بے شک کمزور ہوئی ہے لیکن ایم کیو ایم کا ووٹ بینک وہاں پہ انٹیکٹ ہے آج بھی. اگر آج بھی وہ آپس میں مل جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ماضی کی طرح دوبارہ اپنے آپ کو وہاں پہ سٹرونگ کر لیں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو میری اپنی ایک اس میں اسیسمنٹ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین کے ساتھ تمام جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں وہ آن بورڈ ہے، اور میرا خیال ہے وہ سب مل کے یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین کو کسی طرح معافی تلافی کروا کر پاکستان واپس لایا جائے. زیادہ اسی چیز کے امکانات جو نظر آ رہے ہیں. لیکن اب جو ایک یہ بھی ہے کہ کیا یہ آگے چل پائیں گے، کیونکہ ان کے آپس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے آپس میں مل بیٹھ کے بظاہر یہ ان کا کولیشن ہو جائے گا، لیکن مل کے آگے چلنا ہے. جس طرح پی ایس پی آپ دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب ان کی ایک علیحدہ پارٹی ہے، ایم کیو ایم کے اپنے 2-3 دھڑے ہیں، بلکہ ایک پاکستان کے اندر 2 اور ایک ایم کیو ایم لنڈن. ان سب کو اکٹھا کر کے ساتھ لے کے چلنا میرا خیال ہے ان کے لیے اپنے لیے بھی ایک مشکل ضرور ہوگا، لیکن اگر وہ کر گزرتے ہیں تو سیاسی طور پر مضبوط ہوں گے. وہ لوگ سیاسی طور پہ تو مضبوط ہو جائیں گے. شنیلا عمار صاحبہ یہ فرمائیے گا، کراچی کے مسائل بھی تو بڑے گمبھیر ہیں، آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. کیا ان کا انضمام، ان کا الحاق یا ان کی جو آئیڈنٹی اگر ایک ہو جاتی ہے
تو کراچی کے مسائل کا واقعتاً حل نکل آئے گا؟ دیکھیں کراچی جو ہے نا بڑا کمپلیکس شہر ہے، وہاں پہ مسائل کا حل اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا، لیکن یہ چیز بھی دیکھیں کہ وہاں کے لوگ ایم کیو ایم پہ سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم لنڈن کے اوپر۔ الطاف حسین کو آپ نے وہاں سے جو تھا مائنس کرنے کی کوشش تو کی، لیکن مائنس کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ووٹر نے ریئیکٹ کیا، بائک آؤٹ کیا۔ 2018 میں بھی دیکھ لیں، آپ کو ویسا ووٹ ٹرن آؤٹ نہیں ملا جیسا کہ ہمیں 2013 میں نظر آیا یا 2008 کے اندر نظر آیا تھا۔ ابھی بھی جب بائی الیکشن ہوئے تو 7%، 8%، ایون عمران خان بھی ایک حلقے میں کھڑے تھے تو 11% آپ کو وہاں سے ووٹ بینک نظر آیا۔ تو جو کراچی کی عوام ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ دھڑے آپس میں مل جاتے، دیکھیں ان کا کہنا یہ کراچی کی جو عوام ہے کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کے اوپر اعتبار کیا، ہم نے ان کو ووٹ دیا، لیکن انہوں نے ہمارے کام نہیں کیے، تو ان کو شاید مصطفیٰ کمال کا دور آ رہا ہے۔ پھر الطاف حسین وہ فیکٹر ہے جس نے سب کو یونائٹ کیا ہوا تھا، تو ان کو جو کراچی کا جو اردو سپیکنگ طبقہ ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم آتی ہے ہمارے کام ہوتے ہیں، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی بلدیاتی الیکشن وہاں پہ ہے، ان بلدیاتی الیکشن میں اگر ایم کیو ایم آپس میں یونائٹ کر جاتی ہے اور ان کے اوپر ایم کیو ایم لندن کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ رزلٹ جو ہے وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ نظر آئیں گے۔ جو ایم کیو ایم تیسرے چوتھے نمبر پہ وہ پہلے نمبر کے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ تو اگر وہاں کی عوام سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمارے لیے کام کر سکتی ہے یا وہ اس کو مینڈیٹ دینا چاہتی ہے، تو میرا خیال میں کہ ان کا یونائٹ ہونا بھی بہتر ہے، اور وہاں کے عوام کو یہ حق دے بھی جانا چاہیے۔ دیکھیں فورس کے ذریعے یا کسی قیادت کو مائنس کر کے آپ وہاں کے لوگوں کو زبردستی کسی دوسرے کو ووٹ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتے، اور بائی الیکشن میں ہمیں نظر بھی آ گیا۔ تو کراچی کے مسائل کا حل یہی ہے کہ وہاں کی جو بڑی قوتیں ہیں، جو پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم، اگر یونائٹ آپس میں مل بیٹھے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، ورنہ وہ ہمارا صنعتی ہب ہے تباہ ہو چکا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے بندرگاہیں ہیں، امپورٹ ہماری تباہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کتنے عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم اس کو نارمل نہیں کر پا رہے، کرائم ریٹ وہاں پہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ تو سب کو مل بیٹھنا ہوگا، جو ہر وقت جو ہماری معاشی طور پہ بھی اس وقت ملک جو تباہ ہو رہا ہے، اور ہم بار بار ایک دوسرے کے ساتھ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آئیں کوئی چارٹر آف اکانومی کر لیں، کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں، تو جو یہ سیاسی جماعتیں جن کا نیچرل الائنس ہے، ایک ایم کیو ایم جو 6 دھڑوں میں بڑھ چکی ہوئی ہے، تو اگر وہ آپس میں اکٹھی ہو رہے تو ان کو ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اور موٹیویٹ کریں۔ اور جو الطاف حسین ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہاں کی عوام سمجھتی ہے، وہ اس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، تو ہمیں ان کو بھی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینی چاہیے۔ اچھا، شریلا عمار صاحبہ نے 3-4 مرتبہ الطاف حسین فیکٹر کا جو ہے اس میں ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں خود جو گورنر ہیں انہوں نے جب ایک سوال کے جواب میں کہا کہ الطاف حسین کی واپسی پہ انہوں نے سوال اس میں کہا کہ پاکستان یا اس کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے گا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ آغا اقرار ہارون صاحب یہ فرمائیے گا، ایم کیو ایم لنڈن، ایم کیو ایم پاکستان، اس وقت سب سے بڑا چیلنج ان کو کیا نظر آتا ہے؟ اگر ایم کیو ایم پاکستان اس کے سارے دھڑے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی ہوگا، جماعت اسلامی ہوگا چیلنج، یا پھر الطاف حسین ہوگا اور ان کی باقیات؟ بڑی مزدار گفتگو شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے۔ 85 میں ایم کیو ایم بنائی جانا شروع ہوئی، 38 تک بنا دی گئی، ٹارگٹ تھا جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تب سے اس کے شخص کے ساتھ کبھی مشرف صاحب حلیم پکایا کرتے تھے، کبھی اس کے گھر میں جا کے چاول کھایا کرتے تھے، اس سے پہلے جو ضیاء صاحب تھے ان کی بھی محبتیں بہت تھیں۔ آج ہم پھر یہی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جو لوکل باڈیز الیکشنز آ رہے ہیں جن کا وہ اس میں فیکٹر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اکٹھے ہو کے ایک ووٹ بینک بنا لیں۔ پی ٹی آئی ایشو نہیں ہے، ایشو میرے لیے پاکستان ہے۔ کوئی ایم کیو ایم جس کے پیچھے وہ شخص ہو جس نے میرے ملک کو، میں کچھ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ تو میں اس کو سائیکولوجیکلی سپیس دینے کو تیار ہوں، نہ میں مورلی سپیس دینے کو تیار ہوں، نہ میں لیگلی سپیس دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنی رائے دے رہا ہوں نا، آپ کی رائے اور بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بات رہی ووٹ کم پڑتے ہیں، 10% ووٹ آ گئے ہیں، میں بالکل یہ بات مانتا ہوں، وہ 1 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹوں والی بات نہیں رہی ہے، لیکن اس میں کتنے % ووٹ ٹھیک ہوتے تھے؟ سوال تو یہ ہے۔ یہ 3-4 دفعہ یہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اور میں کراچی گیا تھا وہاں بھی ڈیبیٹ ہوئی، انہوں نے بھی مجھے یہ کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لسٹیں کون دیکھتا تھا؟ کسی کی ہمت تھی لسٹ دیکھے؟ 1000 مرے ہوئے آدمی میں سے 900 مرے ہوئے آدمی اگر ووٹ ڈال دیتا تھا، آپ کہتے ووٹ بڑھ گئے؟
یہ نہ کریں آپ. اتنا آسان چیزیں نہیں ہیں. میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ کراچی صرف اور صرف ایم کیو ایم تھا اور ایم کیو ایم نہیں رہی ہے تو وہ 10% آ گیا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی حقیقت نہیں ہے؟ کیا جے یو آئی حقیقت نہیں ہے؟ کیا جے یو پی حقیقت نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی حقیقت نہیں ہے؟ کیا جماعت اسلامی حقیقت نہیں ہے؟ اس طرح نہ کریں آپ. وہ ووٹ جو تھے وہ گھوسٹ ووٹ، 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ وہ ووٹ گھوسٹ ووٹ تھے. یس میں مانتا ہوں، میں بالکل مانتا ہوں کہ شاید اس طرح آپ کو الیکشن نظر نہیں آئی ہے. اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم باہر بیٹھی ہوئی ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے دل لگا کر کسی بھی دھڑے نے نہ تو کینڈیڈیٹ کھڑے کی نہ انہوں نے اپنی الیکشن کی کمپیننگ کی. آخری مجھے اجازت دیجیے گا، بڑی باتیں ہوئیں، میں چپ کر کے سنتا رہا اور پڑھتا رہا کہ جناب وہ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی اپنا اس لیے جیت گئی کہ حکومت نے غلط فیصلے کیے تھے، سخت فیصلے کیے تھے، حکومت کو اس کی اپنا کاسٹ لینا پڑی. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ہارا تھا 42,000 ووٹ اس نے بھی لیے تھے. اگر 42,600 ووٹ لینے والا جیت گیا ہے تو آپ یہ مت کہیں کہ وہ 42,000 ووٹ پی ایم ایل این کو نہیں پڑے تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں پڑے تھے. ٹھیک الیکشننگ کی بات ہے، وہاں پہ وہ جو سیکٹر سسٹم تھا، سیکٹر کمانڈر تھا جو مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈلوا دیا کرتے تھے، وہ چیزیں نہیں رہی ہیں. لیٹ اٹ بی نارمل. ایک نیا پنڈورا باکس ہم نہ ہی کھولو تو بہت بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کچھ ایڈ کر دوں یاسر؟ جی پلیز آپ ایڈ کیجیے. دیکھیں آپ جتنے بھی فیک ووٹ نکالیں وہ نکال کے 7, 8, 9% پہ ٹرن آؤٹ نہیں آ سکتا ہے. آپ کے باقی ملک کے اندر بھی الیکشن ہو رہے، وہاں پہ بائی الیکشن میں آپ کے 40%, 43%, 50% پہ بھی جا رہا ہے، لیکن کراچی کے اندر ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. آپ یہ فیکٹر مانیں کہ ایم کیو ایم لندن جب بائیکاٹ کرتی ہے تو اس کا فرق کراچی کے الیکشن کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جی اگر ہم سارے پروسیس کو دیکھیں، ابھی آنسرز بھی آئے ہیں، کیا ان کی جو سیاسی بقا ہے وہ اکٹھا رہنے میں ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہوگا عسکری ونگ کے حوالے سے کہ کیا ہم یہ مان لیں کہ کبھی بھی جو عسکری ونگ کی بات یہاں کی گئی ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا؟ اس میں 2-3 باتیں دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ کراچی دنیا کی جو آبادی ہے، دنیا کے 80 ملکوں سے وہ آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر ہے، اور بہت سارے ملک اس آبادی کے سے کم ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر کے ایشوز کیا ہیں. ان ایشوز کو ہماری مین سٹریم جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اون ہی نہیں کر رہی. کیا مسلم لیگ نون، کیا تحریک انصاف، کیا پیپلز پارٹی، وہ کبھی ریگولرلی ان کی وہاں پہ تنظیم ہے، ان کے قومی قائدین سالہ سال وہاں نہیں جاتے. اب کراچی کے ایشوز کیا ہیں؟ لینڈ کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے، کوٹا سسٹم کا ایشو ہے، اور جو اربنائزیشن ہے پورلی پلانڈ اس کا ایشو ہے. یہ سارے اس سے رینٹس جنریٹ ہو رہے ہیں. تو اب مختلف لوگ جو ہیں اس سے بھتھا اور وہ مافیا لے رہے ہیں. صرف ایم کیو ایم ہی نہیں ہے. تیسری بات جہاں تک آپ کی یہ عسکریت کی، تو عسکریت جو ہے وہ ایم کیو ایم کی ہو تو وہ ریاستی سرپرستی میں وہ پنپی ہے. جب ریاست نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اب وہاں کراچی پرامن ہو گیا، عسکریت نہیں. دوبارہ اگر ہم پالیسی چینج کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا. باقی اس کا موازنہ اگر آپ طالبان یا ان سے کرتے ہیں تو یہ ایک اربن فنومین ہے، ایتھنیسٹی کا اور ایتھنک ڈائمنشن ہے اس کی کوئی روٹس جو ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں ہیں. یہ ملک کے دیگر حصوں میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی اگر مذہبی نوعیت کی ہے تو اس کو پوری مسلم دنیا سے یا بارڈر سے باہر بھی ہے. تو آپ کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو آن کریں، ان کے اوپر آپ پوزیشن لیں، ڈیلیور کریں. تو ابھی یہ سب سے میرے لیے بڑی ایک دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ کراچی جیسا بڑا شہر جس میں سب سے زیادہ پاکستان کی پڑھی لکھی آبادی ہے، قائد اعظم سے لے کے اور فاطمہ جناح سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے مولانا اسحاق احمد انصاری اور پروفیسر غفور، مراج محمد خان، کمال اصفر، کیسے لوگ وہاں سے منتخب ہوئے. تو اس کے بعد اس سطح پہ سیاست کا آنا سیاست کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. لیکن ہماری ریاست نے کراچی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا، عسکریت کے لیے یوز کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کو فری ہینڈ دیا بھی جائے اور وہ آ بھی جائیں تو وہ کس کے کہنے پہ ایک کابینہ میں ہوتے ہیں اور کس کے کہنے پہ ایک کابینہ پہ نہیں ہوتے.
تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں وزیر اعظم بنی تو سب سے پہلے ان کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے حیدرآباد میں پکا قلعہ آپریشن ہوا. تو یہ جب پالیسیز آپ کی ہوں گی کہ آپ ایک بڑے شہر کو جو صنعتی ہب ہے اور اس میں دوسرے ملک بھی انوالو ہیں, وہ بندرگاہیں جو ارد گرد کی ہیں, وہ بندرگاہوں پہ کاروبار اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کراچی میں انڈر ورلڈ اور بامبے میں انڈر ورلڈ وہاں دکانوں میں آگ لگائی رکھے, اور ساتھ کے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں وہاں یہ, تو اس کو ایک لارجر ڈائمنشن میں ہمیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں میکرو ایلیمنٹس بھی ہیں, مائکرو بھی ہیں, سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کلیکٹیولی. مرزا سلنگی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہوئے جس میں کورنگی کی سیٹ سے عمران خان جیتے, وہاں پر 86% لوگوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا, یعنی صرف 14% ووٹ پڑے, اور ان کو تقسیم کریں تو 8-9% شاید عمران خان کو ووٹ پڑے. تو یہ جو 86% لوگ الیکشن کے عمل سے باہر رہے, اس پر سوچنا چاہیے. یہ صرف یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہو, اس پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اعظم چودھری صاحب یہ فرمائیے گا, ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو نیریٹیوز پارٹیز کی جانب سے دیے گئے ہیں. اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اسٹیٹ بینک نے جو ابھی منتھلی آؤٹ لک بھی دیا ہے, ہماری فسکل سپیس بھی کم ہو رہی ہے, فارن ایکسچینج ریزرو جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں وہ کم ہیں, جو پرائیویٹ بینکس کے پاس ہیں وہ زیادہ ہیں. صرف یہ پوائنٹ دے دیجیے گا, بتا دیجیے گا کہ ابھی دس از ناٹ دا ہائی ٹائم کہ اب ہم ایک معاشی ایگریمنٹ کے اوپر آ جائیں اور اتفاق کر لیں تاکہ اس ملک میں جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے؟ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہمیں ہر صورت بائی ہک بائی کروک ہمیں معاشی جو ہے نا اس پہ کسی ایگریمنٹ پہ آنا پڑے گا, اور جو نہیں آتا اس کو بالکل قوم کے سامنے ایکسپوز کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فارن ریزروز کی صورتحال ہے وہ تشویشناک حد تک وہ جا چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ کے لیے ہمیں بہت ساری امپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اسٹیٹ بینک نے تھوڑی سی نرمی کی ہے اپنی پالیسی کے اندر, امپورٹ پالیسی کے اندر, اس کے اثرات بڑے خطرناک سامنے آ رہے ہیں کہ ڈالر مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے, اور ڈالر جو ہے نا منہ مانگے داموں پہ ڈالر بیچا جا رہا ہے. اور دوسری طرف تھوڑی سی اب سختی کی گئی ہے افغان بارڈر کے اوپر, جو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے, سمگلنگ روکنے کے لیے کی جا رہی ہے. لیکن ہمیں تاخیر ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا سرمایہ دار بھی اپنا پیسہ باہر نکال کے لے جا چکا ہے اور سمگل بھی ہو چکا ہے یہاں سے پیسہ. لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ آخری ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم فوری طور پر کسی ایگریمنٹ پہ آئیں. ایگریمنٹ پہ آئیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. شنیلا عمار صاحبہ, حکومت نے ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ آئل پرائسز کم کی تھیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ انفلیشنری جو ٹرینڈ ہیں, جو پرائسز ہیں کموڈٹیز کی, وہ ان میں کمی نہیں آئی. کتنا ضروری ہے کہ پروونشل گورنمنٹس آگے آئیں اور تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے, کیونکہ ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی. ون لائن دیجیے گا جی. دیکھیں, میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جو پیٹرول کی پرائس کم ہوئی ہے, اس سے آپ کی جو مہنگائی اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. مہنگائی پہ تب پڑے گا جب آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز بنے گی. ابھی IMF کی شرائط جب آپ مانیں گے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجلی کے بل بڑھا دیں, گیس کے بل بڑھا دیں, اور پیٹرول کی پرائس اب آپ مزید اس سے کم نہیں کریں گے, تو آپ کی مہنگائی نے ابھی بڑھنا ہے. اس کے لیے ضروری یہی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر آئیں, کیونکہ حکومت نے لینے ہیں کچھ مشکل فیصلے. اس کے لیے تمام جماعتوں کا آن بورڈ آنا ضروری ہے, اور صوبوں کو بھی اس کے اندر تعاون کرنا پڑے گا. ابھی مشکل حالات کا اور جو مشکلات کے بادل ہیں وہ چھٹے نہیں ہمارے اوپر سے, ابھی آگے بہت سے مراحل جو ہیں وہ طے کرنے باقی ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, سیاسی استحکام, معاشی استحکام کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ون لائنر جی. دیکھیں, اس وقت تو یہ انتہائی ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی شخصیات اور عوام کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں پہ پریشر ڈالیں, خصوصاً تحریک انصاف پہ, کہ وہ صرف ایک انتخابات کے جو ڈیمانڈ ہے اس سے ہٹ کے جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے اندر دیکھیں. آپ کی حکومت ہٹائی گئی تو آپ نے 5 اسٹار ہوٹل میں رجیم چینج سیمینار کرائے. اب آپ یہ سیمینار بھی تو کر سکتے ہیں کہ معیشت کو کیسے جدید سطور پہ استوار کیا جائے, معاشی جو ناہمواریاں ہیں اور مشکلات ہیں اس سے کیسے نکلا جائے. صرف PIA کی مثال لیں کہ 635 بلین ایکومولیٹڈ خسارہ ہے, 2.8 بلین ریلوے, وابڈا, اسٹیل مل, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں. اس کے اوپر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کریں تو جو ہم چند ارب ڈالر مانگ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے وہ ہمیں مانگنے نہیں پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب,
پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ جو 10 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا سارا ووٹ ان کی جانب ہے، جبکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں پاکستان کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہیں. اس کو ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے حوالے سے بتایا جائے تاکہ فارن ایکسچینج جو ریمیٹنسز ہیں ان میں مزید انکریز آ سکے اور ان کی جو ہیلپ ہے وہ لی جا سکے. اس سلسلے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص جو پھر ملک میں اس نے آج سے شروع کر دیے ہنگامے، اس نے کہا کہ پھر پروٹیسٹ ہوں گے. ایک شخص جو کہ پاکستان کی تصویر باہر یہ بھیجتا ہے کہ یہاں پہ ہر وقت لوگ سڑکوں پہ ہیں، اس شخص کو جب تک آپ اجازت دیں گے تو باہر تصویر یہی جائے گی کہ پاکستان از ان کیوس. جب تک کیوس لوگ خدا نہ خاصا باہر دیکھیں گے پاکستان کے بارے میں، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ پروفیسر صاحب، ٹائم بہت کم ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے. مرزا سولنگی صاحب، شنیلا عمار صاحبہ، ڈاکٹر طاہر ملک صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب اور اعظم چودھری صاحب، آپ پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.